چھپی ہوئی کتاب قادری مشن نزنو محلہ مسجد بریلی، اور میں اپنے بریلوی دوستوں سے ذرا درخواست کروں گا کہ دیکھو انہوں نے کیا کیا دعوے کیے ہیں۔ ملفوظات حصہ دوم صفحہ نمبر 89، اعلی حضرت کی یہ کتاب ہے، ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نے اس کو ترتیب دی ہے، جس کے سر فہرست لکھا ہوا ہے کہ مسلمانان عالم کے لیے ایک اعلیٰ ترین دستور العمل۔ مسلمانوں، تمہارے لیے یہ بزرگوں کے دھاگ اور یہ بزرگوں کی دھمکیاں اس کے نمونے میں دکھا رہا ہوں، اور جاؤ دنیا کے اندر چیلنج ہے، کوئی مائی کلال یہ حوالہ غلط ثابت کر دے، ربانی اپنی گردن اتار کے قدموں میں رکھ دے گا، ورنہ اللہ کے لیے سدھر جاؤ۔ یہ پردہ نشینوں کے نام اس لیے کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں، مقصد صرف یہ ہے تاکہ سدھر جاؤ، اللہ کی سیدھی راہوں پہ آ جاؤ۔ حضرت اعلی حضرت فرماتے ہیں کیا کہ سچے مجذوب کی پہچان حضرت سیدی موسیٰ سہاگ مشہور مجازیب میں سے تھے، احمد آباد میں مزار شریف ہے، میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ اعلی حضرت زیارت کرنے کے لیے بھی احمد آباد گجرات میں گئے۔ زنانہ وضع قطع رکھتے تھے، لونڈیوں جیسا عورتوں جیسا ساڑی بلاؤز شلوار جمپر پہنتے تھے۔ ایک بار قحط پڑا، قاضی اور اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے، انکار فرماتے رہے، میں کیا دعا کے قابل ہوں، جب لوگوں کی التجا حد سے گزری، ایک پتھر اٹھایا اور دعا دیکھو بزرگ کی دعا کیا ہے، سنو ولی اللہ ہیں یہ، ایک پتھر اٹھایا اور اپنی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا، میہ برسائیے یا اپنا سہاگ لے لیجئے۔ استغفر اللہ، روتے ہنستے ہو، یہ اللہ کی بیوی ہے یہ، اور اللہ شوہر ہے اس کتے کا۔ سوچو ذرا، یہ ولی اللہ ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، یا اولیاء الرحمن ہیں یا اولیاء الشیاطین ہیں؟ بولو، یہی اولیاء الشیاطین ہیں، یہی اولیاء الشیاطین ہیں، اور جو ان کو مانتے ہیں وہ بھی اولیاء الشیاطین وہ بھی ہیں۔ اولیاء ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ یہ سنو، اپنا سہاگ لو، اتنا کہنا تھا، گھٹائیں پہاڑ کی طرح امڑیں، جل تھل بھر دیے۔ اور ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، ادھر سے قاضی نے کہا کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے، مردانہ لباس پہنو، نماز کو چلو۔ اس پر انکار نہ کیا، مقابلہ نہ کیا، چوڑیاں، زیور، اب وہ بندیاں، بالیاں، پورا میک اپ ویک اپ، اب میں سمجھتا ہوں عورت بنا رہا ہوگا تو وہ سب لگاتا رہا ہوگا کہ نہیں ہے بھائی؟ یہ ابھی تک تم سمجھتے تھے مردوں میں ہوتے ہیں ولی، یہ کھجڑوں کھجڑے کے ولی ہیں یہ۔ ہاں، ہمارے یہاں اللہ کی قسم اس ہجڑے نے بتلایا، کہتا خواجہ صاحب ہمارے ہی تھے، اللہ کی قسم۔ اس لیے سارے پاکستان ہندوستان سے جتنے کجڑے کھجڑے سب ٹرینیں فری ہوتی ہیں، بوگیاں فری ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو ہے اجمیر پہنچتے ہیں۔ سارے کہتے ہیں، ہم نے کہا ہے کیوں جاتے ہو؟ کہتا ہے کہ اگر نہیں جائیں گے تو برادری کے لوگ نکال دیں گے، اس لیے جو ہے ہم جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب ہمارے ہی تھے، ہمارے آدمی تھے، ہم ہی میں سے تھے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں۔ سنو، کہتے ہیں کہ سب اتار دیا، زنانہ لباس اتارا، مسجد کو ساتھ ہو لیے، خطبہ سنا، اور جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ ان کی حالت بدلی، اور فرمایا، اللہ اکبر، میرا خاوند، میرا شوہر حی لا یموت ہے، جو کبھی مرے گا نہیں، زندہ ہے، کبھی نہ مرے گا، یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں، یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ جوڑا، وہی چوڑیاں، وہی بالیاں سب کچھ چڑھ گئی۔ مسلمانوں، میں انصاف چاہتا ہوں، اور اے میرے اپنے آپ کو بریلوی کہنے والے بھائیوں، تم سے کوئی دشمنی نہیں، تم سے شکوہ ہے تو صرف یہ ہے کہ تم آنکھوں پر عقیدت و محبت کی پٹی لگا کر ان جیسے شیطانوں کے داستانوں کو پڑھتے ہو، اور اس لیے تم گمراہ ہوتے ہو۔ تم قرآن و سنت کی پٹی لگاؤ، عقیدت و محبت کی پٹی اٹھا کے باہر پھینکو، قرآن و سنت کی پٹی لگاؤ، تمہیں سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اے میرے دیوبندی دوستو، تم بھی کم نہیں ہو، تم بھی عقیدت و محبت کی پٹیاں اتار کے پھینکو،
और अपने कुरान और सुन्नत की पट्टियां लगाओ, वरना तुम्हारी किताबों में भी वो हमने सुनाया था एक दफा कि यही तज़किरतुर रशीद के हवाले से वो कहाँ है भाई वो किताब? आप लोग किताबें ले लेके बैठो यार, किताबें लाओ जरा। उन किताबों में लिखे हैं कि हजरत जामिन अली की सहारनपुर में रंडियां मुरीद थीं, हजरत वहीं जाके बैठते थे और एक रंडी नहीं आई। कहा क्यों नहीं आई? कहा इसलिए कि मैं आते हुए शर्माती हूं। तो कहा कि शर्माती क्यों हो? करने वाला कौन, कराने वाला कौन? वो तो वही है ना। अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम्हारे घर की किताब है। मेरे बरेलवी, मेरे देवबंदी हनफी भाइयों, अल्लाह के लिए तासुब न करो। ये तुम्हारे बुजुर्गों की किताबें हैं जिसके सरे फहरिस्त ये कहते हैं हमें कोई गौस कुतुब नहीं। आओ बरेलवियों की तरह तुम भी कितना गौसो कुतुब। कहते हैं कि आशिक इलाही साहब जिन्होंने ये किताब उनके हजरत की सवाने तहरीर की है, कहते हैं कि बिरादराने तरीकत की बारगाह में कमाल के साथ अर्ज है कि कुतुबुल आलम हजरत रशीद अहमद गंगोही कौन है? कुतुबुल आलम, खुदवतुल उलमा, गौसुल आजम। अभी तक तो आप गौसुल आजम किसको समझते थे? ये देवबंदियों के गौसुल आजम हैं। गौसुल आजम, उसवतुल फुकहा, जामिउल फजाइल वल फवादिल। अब पूरा 2-3 लाइन में पूरा उनका वो है। हजरत लिखते हैं एक जगह कि एक बुजुर्ग थे, जब वजीफा पढ़ते थे तो उनके सर अलग, उनके धड़ अलग, उनके पैर अलग, उनके हाथ अलग, उनका सब कुछ अलग अलग हो जाया करता था। ये देखो सफा नंबर 247, इसके अंदर रशीद अहमद गंगोही साहब फरमाते हैं कि हुजरा शरीफ बंद था, दोपहर को किवाड़ अच्छी तरह न लगे थे। किवाड़ जो मैंने खोला मियाँ जी नूर मोहम्मद का वाकया है, मियाँ जी नूर मोहम्मद झंझानवी का वाकया है कि जब किवाड़ खोला तो क्या देखता हूँ, हजरत का धड़ अलग अलग है, पैर अलग, जिस्म अलग, सब अलग। मुझे देखते ही आजा बाहम मिल गए, फटाफट मिल गए। हजरत मियाँ जी साहब उठ बैठे, फरमाने लगे किसी से कहना नहीं, किसी से कहना नहीं। ये बताओ ये शोबदाबाजी नहीं, ये करामत है? ये कौन है? ये औलियाउश शयातीन हैं। अल्लाह के नबी इबादत करें, उनका जिस्म सलामत रहे। अबू बकर इबादत करें, उनका जिस्म सलामत रहे। सहाबा इबादत करें, उनके जिस्म सलामत रहे। इमाम अबू हनीफा इबादत करें, शाफई, मालिकी, हम्बली इबादत करें, उनके सब कुछ सलामत रहें। ये 14 सदी के ये कौन है? शैतानी है या रहमानी? बोलो। ये शैतानी औलिया हैं। और सुनो, मैं देवबंदियत को इसीलिए छेड़ा हूं ताकि अपने आप को पवित्र न समझो, अपने आप को पवित्र न समझो। क्यों? तुम समझ लो अपने बारे में, लेकिन ये मौलवी, ये उलमाए देवबंद जो लिख के गए हैं, इनसे बराअत का इजहार कर दो। अल वला वल बरा, रहमानी औलिया बनो, अल्लाह वालों के साथ रहो। तज़किरे चिश्त कहाँ है भाई? तज़किरे चिश्त हजरते